الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل سنت احترام بزرگ اور دوستو اور معزز مہمانان گرامی، میرے بعد حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کی نعتیں ہوں گی، پھر ان کے بعد حضرت مولانا سید عبید الرحمن شاہ صاحب کا بیان ہوگا تفصیلی۔ چند منٹوں کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید بہت ہی مبارک کلام ہے۔ اسی مبارک کلام قرآن مجید کے حفظ کے سلسلے میں ہم جامع مسجد بلال کے اندر یہ آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ چونکہ قرآن کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، تو اس لیے یہ کلام پاک انتہائی بہتر کلام ہے، اور اس کو سیکھنے والا سکھانے والا بھی بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کی ایک آیت سنیں، اس کے اندر ایک حرف سنیں، کان لگا کے سنیں، فرمایا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ نیکی ایسی ملتی ہے کہ جو بڑھتی رہتی ہے، اس کا نیکی کا ثواب رکتا نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تلاوت کر لے قرآن پاک کے ایک حرف کی، فرمایا اس کو ایک نیکی ایسی ملتی ہے جس کا اجر و ثواب 10 گنا ہوتا ہے، اور فرمایا وہ آخرت کے اندر اس کے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ تو یہ اس سننے سے بھی بہتر ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو کم از کم کان لگا کے سن ہی لے، تو سننے پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بھی ارشاد فرمایا
کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو بڑی توجہ سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو توجہ سے سننے سے اور خاموش رہنے سے، توجہ سے کان لگا کے سننے سے ہمارے اوپر رحمت ہوگی، اور اگر ہم اس کے اندر گڑبڑ کریں گے، قرآن کو توجہ سے نہیں سنیں گے، تو ہمارے اندر وہ رحمت نہیں آ سکتی، ہم رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو بڑی توجہ سے سنیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن صاحب قرآن کو فرمائیں گے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن ہے، کہ جو قرآن حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے کہ تو قرآن پاک پڑھ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے، جیسا کہ دنیا کے اندر تو پڑھتا تھا، اور جب وہ پڑھے گا تو فرمایا ایک ایک آیت تو پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا، تو جہاں قرآن پاک ختم ہوگا تو وہاں اس کا حافظ قرآن کا آخری درجہ ہوگا۔ تو ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، فرمایا اگر وہ تمہارے گھروں کے اندر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن کے والد کا یہ حال ہے تو جو خود قرآن کا عامل ہوگا اور حامل ہوگا، فرمایا اس کا کیا حال ہوگا، اس کے درجات کے کیا کہنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں، کیونکہ یہ ایک حفظ کروانا بہت بڑی عبادت ہے اور آخرت کے اندر ہماری بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين